ناشکرا انسان۔ بہت ساری چیزیں طبیعت پر بوجھ ڈالتی ہیں اور تسلسل کے ساتھ ڈالتی رہتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اور جو ہماری طبیعتوں کے اوپر بوجھ ڈالتی ہیں، ان میں تسلسل کا رنگ آ جاتا ہے اور وہ بہت دور تک، دیر تک پھیل جاتی ہیں۔ ہم اسے اللہ کی مصلحت کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوتی انسان کی، اور وہ زیادہ جاننا چاہتا ہے ایسا کیوں ہوا اور کیوں ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً یہ کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، تو انسان بڑا سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کا کیا قصور تھا، کیا کوتاہی تھی، لیکن اس کا قصور یا کوتاہی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ عقل مطلق ہے، جانتا ہے کہ کہاں پر کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں مغرب کے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور ولایت کا ادب اس موضوع سے مالا مال ہے، اور نظم میں، نثر میں، پلیز میں۔ مجھے تھیمکن ولٹر کا ناول یاد آ رہا ہے، دی ایٹ مین۔ اس نے بھی اس میں یہ موضوع لیا ہے، بلکہ اس نے تو زندگی بھر جتنی بھی کتابیں لکھیں، لوٹ لوٹ کر، پلٹ پلٹ کر اسی موضوع پر لکھیں۔ اس کی کہانی مختصر یہ ہے کہ 8 آدمی دریا عبور کر رہے تھے، لوہے کے رسے والا دریا۔ 8 آدمی ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے، اور خدا کا کرنا کیا ہوا کہ درمیان میں وہ رسہ ٹوٹ گیا اور وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے پہاڑی دریا میں گرے اور فوت ہو گئے، اور ان کا نام و نشان تک نہ ملا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ ایک آدمی گھر سے نکلا حجامت بنوانے کے لیے، اور وہ ابھی سیلون میں داخل نہیں ہو سکا تھا کہ ایک اندھی گولی، امریکہ میں عام رواج ہے، اس کو آ کر لگی۔ ایک عورت جو بس سٹاپ پر کھڑی اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی، اور اس کی سہیلی کو کسی بندے نے نشانہ بنایا ہوا تھا۔ سہیلی تو چلی گئی، نشانہ وہ معصوم عورت بن گئی جس نے روک کر اسے پوچھا تھا کہ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے اور تم کہاں ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بیوہ نے اپنا بیٹا بڑی آرزوؤں اور امنگوں کے ساتھ پالا تھا۔ ایک ہی اس کا بیٹا تھا، پلا بڑا اور جوان ہوا، اور اس نے CSS کیا اور وہ اسسٹنٹ کمشنر لگا۔ ماں کے ہاں تو شب بارات ہو گئی۔ اس نے گھنٹی سنی اور دروازہ کھولا، اور دروازے سے اس کی لاش گھر آئی۔ کچھ ایسا ہوا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو تھامکن یہ کہتا ہے کہ ایک غالیچے کو آپ دیکھو، اس کے اوپر ایک پھول بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے جو آپ اتنے مہنگے بھاؤ اس کو خرید کر لاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس غالیچے کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ کچھ لمبے دھاگے، کچھ چھوٹے دھاگے، بیہودہ قسم کے دھاگے ایسے ہوتے ہیں، ان پر نگاہ ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن ہوتا ایسے ہی ہے کہ پھول بننے کے لیے کچھ ایسے عمل کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو غالیچے کے لیے درکار ہے۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان بیچارہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی تسلی ہو نہیں سکتی۔ میکلیش کا معروف ڈرامہ جے بی، جو حضرت ایوب کی زندگی کے بارے میں ہے اور جسے پڑھ کر ہم نے سبکن بہت کچھ سیکھا، شیکسپیئر کے پلیز آپ کے سامنے ہیں۔ مغرب نے اس پر بہت کچھ لکھا، اور وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی فیصلہ، کوئی تک نہیں بنتا۔ ایسا کیوں؟ لیکن ہوتا رہتا ہے۔ وہ جو علیم المطلق ہے، جو مالک ہے سب کا، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کی مرضی میں کوئی راز ہوتا ہے۔ تو پھر ہم پوچھتے ہیں اس میں کیا راز ہے؟ کچھ دانش بھی تو ہم بھی تو رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ ہمارے بابے کہتے ہیں اگر کوئی 4-5 سال کا بچہ اتفاق سے ہسپتال کے کسی آپریشن تھیٹر میں چلا جائے اور دروازہ کھلا ہوا ہو اور سرجن کام کر رہے ہوں ایک بندے کے اوپر، ان کے ہاتھ میں چھریاں اور نشتر پکڑے ہوں،
اور ان کے منہ پر ربڑ چڑھائی ہوئی ہو، ماسک وغیرہ، تو وہ چیخیں مارتا ہوا باہر نکلے گا اور کہے گا کہ ظلم ہو رہا ہے، اچھے بھلے آدمی کا پیٹ کاٹ رہے ہیں چھریوں کے ساتھ، اے لوگو جان بچاؤ۔ تو کچھ ایسا ہی حال انسان کا ہے، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل و دانش کے مطابق ہے۔ میں نے جیسے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ چونٹی جیسے ایک سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، انسان اللہ کے راز، افعال اور اس کے کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے ہمیں احکام دیے ہیں، بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں نے اپنے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میں تو اس دنیا میں آ گیا اپنی مرضی کے خلاف، حکم دیا کہ تم چلو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں آ کر ایسے گھر میں پیدا ہو گیا جو غریب سا گھر تھا۔ میں امیر گھرانے میں پیدا ہونا چاہتا تھا، میری آرزو تھی کہ فرسٹ کلاس موٹریں ہوں، لیکن جہاں حکم ہوا وہاں آ گیا۔ اور میں جمعرات کو پیدا ہونا چاہتا تھا، ہفتے کو پیدا ہو گیا۔ تاریخ مجھے یہ پسند نہیں تھی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا۔ جب یہ برسا کوزہ میں بن گیا تو کوزہ گر خدا سے دست بدست پوچھا کہ اے کوزہ گر، اس میں ڈالنا کیا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ، میں تو بن کے یہاں آیا ہوں۔ تو پھر اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس نے فرمایا کہ میں نے انسان نبی کے ذریعے سب کچھ جان چکنے، سمجھ لینے کے لیے ایک پروگرام، ایک فریم ورک دے دیا ہے۔ تو کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم بہت قریب سے جا کر دیکھتے ہیں، میں ان کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور میں ان کو بابے کہتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کو کس خوش دلی کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ وہ مانتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں، کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اٹھ کر ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ میں حرم شریف میں جب پہلی مرتبہ گیا، بڑی دیر کی بات ہے، جب حرم شریف کی شکل و صورت ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے۔ ماشاء اللہ جب بھی پیاری تھی، لیکن اس کے اندر سخت پتھر تھے، کھڑے ہونے کے لیے کچا راستہ تھا۔ وہاں پر زمزم کے پاس کسی نے زمزم سے اپنی پگڑی دھو کے ان پتھروں پر ڈالی ہوئی تھی سوکھنے کے لیے۔ تو میں وہاں بیٹھا تھا، مجھے کچھ اچھا نہ لگا۔ حرم شریف میں کپڑے سوکھنے کے لیے، لیکن لوگ ڈالتے تھے، کہہ بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔ وہ آدمی جب پگڑی سوکھی ہوئی اٹھانے کے لیے آیا تو میں نے پوچھا، بھائی صاحب آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگا میں پاکستان سے ہوں۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، پگڑی سے اندازہ لگایا تھا کہ آپ وہیں کے ہوں گے، ویسے آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ کہنے لگا سائیں میں سندھی ہوں۔ میں نے کہا بڑی برکت والی بات ہے، چونکہ آپ مذہب کے بہت قریب ہوتے ہیں، بڑے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں بڑی محبت اور جذبہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا سائیں آپ یہاں کب سے ہیں؟ کہنے لگا بابا میں تو 18 برس سے ہوں۔ تو میں نے کہا آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کسی خاص پروجیکٹ کے ساتھ آئے ہیں۔ کہنے لگا ہم ایسے ہی چل کے آ گئے تھے یہاں رہنے کے لیے۔ صبح سویرے اٹھ کے منڈی میں بوجھ ڈھوتے ہیں، اس کے 2 4 5 ریال مل جاتے ہیں، اس سے ہم اپنا روٹی کھانا کرتے ہیں، پھر ہم آ کے حرم میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر نگاہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر آپ جب یہاں آ جاتے ہیں اور حرم میں بیٹھتے ہیں تو آپ حرم میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہنے لگا سائیں ہم یہاں گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں 18 برس سے۔ میں نے کہا بہت خوش نصیب انسان ہے جو گر بھی پڑے اور اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے، پھر گر پڑے پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ ان ماننے والے لوگوں کی جو تسلیم کر لیتے ہیں اس بات کو، جو ہمیں فریم ورک عطا کیا گیا ہے وہ صحیح ہے، مناسب ہے اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ انسانی کمزوری ہے، گرنے والا جو مقام آتا ہے تو وہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ اس وقت آدمی یہ ضرور سوچتا ہے کہ میرے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میرے عزیز کیا ہوا؟ تو اس میں عزیزان گرامی زیادہ کوتاہی اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا بے صبرا اور ناشکرا ہے، اور اس کی ایک خاصیت ہے،
چھوٹے سے دھبے کو پھیلا کر نہ صرف اپنی زندگی پر، نہ صرف اپنے علاقے بلکہ ساری دنیا پر محیط کر لیتا ہے اور خود اس کے دائرے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنا کہ آپ نے ان کو بنا دیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ساری زندگی نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری میری زندگی ہے اور وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ مجھے یاد آیا، آپ سے بات کرتے ہوئے ایک منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا، بہت ہی غریب آدمی تھا، لیکن تھا وہ صوفی آدمی، روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ تو اس غریب آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا۔ دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی۔ اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کا عشق اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا ہی تھا اس کے پاس۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ، امیروں وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا، کہنے لگا، اے فقیر، مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا، حضور یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہیں، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس نے کہا، نہیں جی، میں نے بیچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر غور کر لے، ہم تجھے ایک پر گنا ایک ریاست دیں گے، اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے۔ وہ پھر بھی نہیں مانا، ضدی آدمی تھا۔ سودا چکتے چکتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے کہا، آدھی سلطنت لے لے، گھوڑا مجھے دے دے۔ اس نے کہا، جناب عالی، میں نے بتایا کہ اس کا مول کوئی نہیں ہے، اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں دے دیتا آپ کو، لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، اچھا، تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، تو کتنا نالائق، بے وقوف اور جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا، اس نے آدھی سلطنت آفر کی۔ اگر ظالم تجھے مل جاتی تو ہم بھی مزے کرتے، سارے گاؤں کے مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ ہوتا۔ ظالم، تو نے یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے دھکا دے دیا، باہر پھینک دیا۔ تو اس نے کہا، وہ عجیب و غریب آدمی تھا کہ میرا گھوڑا ہے، اس نے اس کا مول لگایا، میں نے نہیں دیا۔ اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ یہ تو میری زندگی ہے، میرا گھوڑا ہے، خوش نصیبی تم کدھر سے نکال رہے ہو؟ میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا، تو ضدی آدمی ہے، تو شروع ہی سے ایسا ہے اور تیرا مزاج ہی ایسا ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا، صبح چارہ ڈال اٹھا، چارہ ڈالنے کے لیے، تو وہاں دیکھا کہ استبل میں گھوڑا نہیں تھا، استبل خالی تھا۔ گاؤں کے لوگ آئے، روتے پیٹتے، کہنے لگے، ہمارے گاؤں کا حسن تباہ ہو گیا، تجھ سے کہا تھا نا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتے، تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں رہا، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں کہاں سے تباہ ہو گیا، کہاں سے برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے، یہ اس کا ایک حصہ تھا۔ حصے کے اوپر میری ساری زندگی کو کیوں پھیلا کر کہہ رہے ہو کہ چونکہ تمہارا گھوڑا چلا گیا اس لیے تم برباد ہو گئے؟ معمولی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، تو بے وقوف آدمی ہے، تجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی۔ وہ پھر واپس چلے گئے۔ کوئی 1 مہینہ 11 دن کے بعد اس کا گھوڑا ہنہناتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 11 نئے جنگلی گھوڑے تھے۔ وہ کہیں بھاگ گیا تھا جنگل میں، اور جنگل میں جا کر انہیں سیٹ کرتا رہا، اور وہ سارے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ تو 11 گھوڑے نئے اعلیٰ درجے کے ساتھ لے کر آ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے رسے ڈال کر سب کو وہاں کھڑے کر دیا۔ گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا، تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور تجھے دیکھ کمال کی چیز لا کر دی۔ اس نے کہا، میری کہاں خوش نصیبی ہے، گھوڑا تھا، چلا گیا تھا، واپس آ گیا، تو میری ساری زندگی کچھ اور ہے، اور تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو۔ تم اتنے نالائق لوگ، سمجھتے نہیں ہو،
तुम आ कर कहते हो क्या खुश नसीबी है। वो जो घोड़े जंगल से आए थे वो जंगली घोड़े थे, अब उनको सधाना बड़ा मुश्किल काम था। तो इस आदमी का एक इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा, जी जान से अजीज़ था। एक बाप था, एक बेटा था। उसने कहा, बाप ये जंगली घोड़े हैं, मैं इनको सधाऊंगा, ब्रेक इन करूंगा इन हॉर्सेस को। चुनाचे इसने एक को रस्सा फनक कर पकड़ा, पकड़ कर इसके मुंह में लगाम देकर इसके ऊपर चढ़ा, चढ़ के सबसे सेहतमंद जंगली मुंह जोर घोड़े को सधाने की कोशिश की। इसको लेकर गया, भगाया, जंगल में चक्कर लगाया। दूसरे दिन फिर जब इस पर चढ़ा तो घोड़े से गिर गया और इसकी रान की हड्डी टूट गई और ज़मीन पर तड़पने लगा। उसका बाप आया, उसको उठा कर ले गया घर। गांव के लोग रोते पीटते आए, तेरी बदकिस्मती है, तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हम तो रोने सयापा करने आए हैं। इतना जवां साल बेटा, उसकी रान की हड्डी टूट गई, अब ये तेरे किसी काम का नहीं रहा। उसने कहा, भाई इसमें मेरी बदकिस्मती किधर से आ गई, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक बेटा है। बेटे की रान टूट गई है, मुश्किल आई है तो ठीक है, तुम मुझे सारे के सारे क्यों कह देते हो कि तू मारा गया, तू तो बर्बाद हो गया, तेरे घर तो बदनसीबी आ गई है। ताओ एक मज़हब है, उसके पैरोकार बड़े वहदानियत के कायल होते हैं, वननेस के मानने वाले। तो ये जो टूटे आते हैं इनको नहीं मानते, पूरी ज़िंदगी को मानते हैं। अब वो बदनसीब बाप और बदनसीब बेटा और इनके 12 घोड़े रह गए। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की करीबी हमसाया बादशाह से जंग लग गई और घमसान का रन पड़ा। जंग तूल इख्तियार कर गई तो बादशाही वक्त को जबरी भर्ती की ज़रूरत पड़ी। उसने डंका बजा दिया, गांव-गांव में ढंढोई फेर दी और जो नौजवान बच्चे थे उनकी ज़बरदस्ती जबरी भर्ती के लिए वो गांव में आ गए। जितने खूबसूरत तगड़े मजबूत बच्चे थे उनको कान से पकड़कर जंग में ले गए। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो किसी के काम का नहीं था, वो इसे छोड़कर चले गए। तो बहुत अच्छा रहा, खुशकिस्मत है। उसने कहा, यार तुम बंदे इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक लोगों का है जो ज़िंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी ज़िंदगी पर फैलाकर इसका नतीजा निकाल देते हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनाचे वो अपने घोड़े और अपना बेटा लेकर किसी और गांव में चला गया। इसका ये फ़लसफ़ा चीनी फ़लसफ़ा है, दायरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर ज़िंदगी को समझने और जांचने के लिए और इसको आंकने के लिए एक फुट्टा लेकर इसका दायरा कार तय करने के लिए। कभी मत कहिए, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बुरा वाक़या हुआ है, कोई एक धब्बा आया है कि वो सारी की सारी आपकी ज़िंदगी पर मुहीत हो गया है। लेकिन इंसान का ये ख़ासा है कि जब ज़रा सी तकलीफ़ पड़ती है तो वो चीखता चिल्लाता है, जब ज़रा सी खुशी का लम्हा आता है वो इसको भी फैलाता है कि मैं सारे का सारा खुश हो गया, हालांकि इसमें ख़ामियाँ, कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ बदस्तूर मौजूद होती हैं, बावजूद इसके कि खुशी का लम्हा आ गया हो। मुझे आपसे बात करते अचानक याद आया, मेरा पोता छोटा वो आ रहा था, घबराया हुआ था। मैंने इसे गोद में उठाकर बाजू पर बिठाया। मैंने कहा, देखो यार कैसा अच्छा मौसम है, ज़रा बाहर निकल। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, हमारे बड़े बड़े शीशे थे, आगे दरख्त लहलहा रहे थे, पौधे लगे हुए थे बांस के जो ज़्यादा खूबसूरत लगते थे, काले स्याह बादल थे, उनके अंदर से बादलों की कितारें जा रही थीं। मैं चाहता था कि मेरे पोते को हुस्न जमाल में दिलचस्पी हो, वो देखे और इसको पसंद करे, बजाय इसके कि वो लकड़ी के और प्लास्टिक के वाहियात खिलौनों से खेले जिनमें ज़्यादा कातिल और हमला करने वाले हैं। पता नहीं आजकल इनको क्या कहते हैं, अजीब व गरीब। उनसे खेलता रहता था। जब मैंने इसे गोद में उठाकर कहा, देखो बाहर का मंज़र और उसका हुस्न, ये बादल और परिंदे और ये दरख्त और ये लहलहाती शाखें, तो वो बिल्कुल नहीं देख रहा था और घुटन सी इसके अंदर है और एक ही जगह उसकी निगाहें मरकूज़ हैं और घबराया हुआ है और मेरी गोद में चढ़ा हुआ है। मैंने जब उसकी निगाहों को गौर से देखा तो वो शीशे के पार ही नहीं जा रही थीं। मैंने कहा, ये क्या मसला है,
اتنا معصوم بچہ اور یہاں پر پھنسا ہوا ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو بڑا سا شیشہ جس میں سے میں اسے جمال اور خوبصورتی سے متعارف کروا رہا تھا، اس شیشے کے ساتھ ایک مری ہوئی مکھی چپکی ہوئی تھی۔ مر گئی ہوگی کب سے، جیسے ہم کہتے ہیں چھی چھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کر، ساری کائنات چھوڑ کر، سارا حسن و جمال چھوڑ کر اپنی نگاہیں اس چھی چھی پر مرکوز کی تھیں، اور منہ بسور کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دنیا جو ہے ساری کی ساری چھی چھی ہے اور مری ہوئی مکھی ہے اور نالائق چیز ہے، اور میں ان ساری چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جن سے میرا دادا کرنا چاہتا ہے۔ تو جب مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو آپ ان کو غور سے دیکھیں کہ ان کا ایک حصہ، بالکل چھوٹا سا فرکشن آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ہم نے وہ دھبا پھیلا کر اتنا وسیع تر کر لیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمارے اختیار میں نہیں رہتا، اور وہ پھر پھیلا ہوا دھبا ہمارا حکمران بن جاتا ہے اور جہاں جہاں چاہتا ہے ہم کو اٹھائے پھرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا، اگر اللہ کی ذات اور اس کے افعال کو جاننے کی آرزو ہے تو پھر اس کے احکام کے اندر داخل ہونا پڑے گا اور اس فریکوینسی کو حاصل کرنا پڑے گا، جس فریکوینسی کو پکڑ کر اچھی طرح سے اختیار کر کے ہم ان افعال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔